جب میاں نواز شریف جیل میں تھے اور اس کا جو پلیٹلیٹس کے حوالے سے جو مسئلہ آیا اور اس کے علاج کے حوالے سے، تو خان صاحب نے ہمیں بلایا. میں بھی تھا اور یہ شاہبود قریشی صاحب، پرویز خٹک بھی اس وقت تھے اور پرویز الہی صاحب بھی تھے اور ایک دو اور بھی تھے، میں ابھی وہ بول رہا ہوں. تو خان صاحب نے سب سے مشاورت کی کہ بتائے کیا پوزیشن. ہم نے سب نے اپنا اوپینین دی کہ مطلب یہ کہ ہم تو سیاست کرتے ہیں، اگر اس نے کوئی کرائمز کیا ہے تو بس ایک قانونی طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو عدالت سزا دے رہی ہے، لیکن ہم کسی کے ساتھ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے. خان صاحب نے پھر یاسمین راشد سے فون پہ بات کی اور اس سے حال احوال لے لیا، رپورٹ لے لی. تو یاسمین راشد نے بھی اس کو میسج دیا، اپنا رپورٹ ہمارے سامنے، چونکہ وہ ہم سن رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہاں واقعہ یہ پلیٹلیٹس اتنے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی وہ ہو سکتا ہے. تو اس میٹنگ میں خان صاحب نے چیئر کر رہے تھے، اس میں فیصلہ ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب حکومت کی کوئی اپوز نہیں کرے گی، عدالت کو جو ریلیف دیں گے وہ عدالت جانے اور وہ جانے. اس موقع پہ عمران خان نے نواز شریف کے لیے مطلب جو اس کے بارے میں ایک نگیٹو امپریشن ہے، اس نے ایک بہت بڑا پن دکھایا اور اس نے نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ اس کو اس کے علاج کی جو سہولیات دی جائیں، اگر وہ پاکستان میں کرنا چاہتے یا باہر کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جو علاج کے حوالے سے جو رپورٹیں ہو رہی تھی، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا تھا، اور جھوٹ بولنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی، تو مطلب یہ منسٹرز جو اپنے آپ کو منسٹر کہتے ہیں، عوام کے نمائندے تو ہے نہیں. یہ تو پوری جی ٹی روڈ پہ جتنے بھی اپنے آپ کو ایم این ایس کہتے ہیں، اس کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایم این اے کہے. وہ جو کمشنر نے یہاں بات کی تھی کہ جو 46 سیٹوں کی بات کی تھی، وہ تو بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہاں ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تو میں اس موقع پہ بالکل یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جس طرح علامہ صاحب اور مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی جو علاج کی سہولیات ہے وہ بحال ہونی چاہیے، جس طرح اس کی فیملی کہتی ہے، جس طرح ہماری پارٹی کہتی ہے، اس کے مطابق جو ڈاکٹرز جو ہے نا وہ پروپوز کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے اس کا علاج کی سہولتیں دینی چاہیے. میں اتنا آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اتنی دیوار سے نہ لگائیں کہ پھر کوئی راستہ نہ ہو. ہم یہ لوگ جو بیٹھے، ہم تھوڑا وہ اعتدال والی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف نہ جائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا اس وقت جو بے چینی ہے یا اس وقت جو معاشی طور پر بدحالی ہے، اس سے نکلنے کے لیے اپنی سیاسی چیزوں کو بھی قربان کر رہے ہیں. لیکن کیا میاں صاحب، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے منسٹر جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ ملک کی مفاد میں ہے؟ کیا یہ جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں، کیا اس رویے سے جو ہے نا کوئی آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی؟ اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے تو بسم اللہ، بس ٹھیک ہے. دیکھو، ہم اب ایک حد تک جو ہے نا جا سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کی ہے، ہم کبھی آئین اور قانون سے آگے نہیں جاتے، لیکن آپ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم اس حد تک جائیں کہ پھر ہم اس کے لیے واپس ہی نہیں ہو. ہمیں بہت افسوس ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور جو آفیسر اس میں ملوث ہیں، وہ جیل سپرڈنٹ ہو یا وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو جی. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ایک رپورٹ دکھائی گئی تھی جو کہ جھوٹی تھی خان صاحب، تو یہ بتائیے گا وہ رپورٹ کس نے دکھائی تھی اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ پوچھتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سینٹ کے اندر وزیر قانون صاحب نے کہا جی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، ان کو ٹریٹمنٹ ہو گیا، ایک ٹیکہ ان کو لگ گیا. جو ہم نے دوسرے وزیر نے بھی بتایا، وہ صورتحال بہتر ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، آیت الکرسی کے نیچے جہاں حلف اٹھایا ہوا کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیں یہ خبر دی گئی تھی. اور اب ثابت ہوا کہ ان کی کسی بات پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. جی میرا سوال ہے سر، آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، آپ نے بات کا ذکر کیا بہت آرام سے.
کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اسپیس اس وقت نہیں ہے کسی کے لیے پہلے 5 سال اگر آپ دیکھیں تو پہلے 5 سال کس طرح کی ہوتی ہے اس وقت جو ہو رہی ہے اس کے بعد اسپیس لوز کرنے میں قصور کس کا؟ اسپیس لوز کرنے میں سارے سیاستدانوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہاتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذمہ داری کسی صرف ایک شخص کی ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے. بطور پولیٹیکل کلاس آج ہم نے پارلیمان کو جس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس کی غیر فعالیت، اس کی غیر افادیت ربڑ اسٹمپ ہے. اس طرح سے آپ کے سامنے آتی ہے کہ ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلے لے لیے جاتے ہیں، بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ایسے فیصلے کہ جن کے پاکستان کے اوپر لانگ ٹرم میں بڑے اثرات ہوں گے، اور پارلیمان کو پوچھا تک نہیں جاتا. جس پارلیمان کے ممبران کو اغوا کر کے لیجسلیشنز کرائی جائے تو اس پارلیمان اور وہ جو ممبران اغوا ہوئے وہ حکومت میں بیٹھی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ان کے دیگر حلیف، ہماری پارلیمانی تاریخ کے اوپر ایک دھبا ہے کہ پارلیمانی ممبران کو اغوا کرا کے ان سے زبردستی ووٹ لیے گئے. تو اس میں کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی سوورینٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے، اور وہ تمام ٹولز جو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف، کہ ان کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنایا جائے، آگے بڑھا جائے. ہم بار بار متحمل نہیں ہو سکتے کرائسس میں جانے کے. آج آپ کے کرائسس سیکیورٹی کا ہو، معیشت کا ہو، پالیٹکس کا ہو، یہ اپنی عروج کو، انتہا کو چھو رہے ہیں، اور یہ چیزیں یہاں سے واپس لانا ہر پاکستانی کا کام ہے، ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر کہوں گا، جیسے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم سیاست کے اندر اعتدال کی بات کرنے والے لوگ ہیں. آپ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، آپ نے جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کی، اس کے بعد ہمارے پاس آپ وہ گنجائش نہیں رہنے دیں گے، اور پھر یہ ملک مزید اینارکی کی طرف جائے گا. اور مزید اینارکی کی طرف جانا، ویسٹ آف انڈس تو ویسے ہی اسٹیٹ کی ریٹ ایویپوریٹ ہو گئی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ آف انڈس بھی معاملات ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ جانے اور پھر عوام جانے. سیاسی فیصلہ ہو سکے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھیں اور ٹیبل پہ آ کے یا کسی بھی صورت میں کون سی صورت؟ دیکھیں، وہ تو زیادہ بین تو حکومت کے پاس آپشن ہوتے ہیں نا. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی اسی پہ بلا ہے، کیونکہ وہ خود ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں. آج تو آپ نے پوری اس کی، ابھی میں سن رہا تھا، میں تو چونکہ سوابی گیا ہوا تھا، 1-2 دن ہمارے ادھر کوئی ایکٹیویٹیز تھی، تو ابھی جو اس کی انٹیریئر منسٹر کی، ان کی انفارمیشن منسٹر کی جو لب و لہجہ ہے، جو امیچور ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یعنی مجھے بہت افسوس ہے. دیکھیں، ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے تو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، جب میاں شہباز شریف صاحب نے بات کی، مذاکرات کی، تو ہم نے بغیر کسی شرط کی بات کی. ابھی ان کے ہاتھ پہ ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ ملک میں استحکام چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے ہر قسم قربانی دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لیڈر جو آپ کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، آپ کی ذاتی انتقام کی وجہ سے، آپ کی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے،
آپ اس کے ساتھ ہر حد تک جا رہے ہیں، یعنی اس کی صحت پہ بھی ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ادھر چونکہ آپ پی ٹی آئی کو سارے تقریباً کور کرتے ہیں، ہم بیسیکلی بیلنس بات کرتے ہیں، ہم زیادہ وہ اگریسو بات نہیں کرتے. ہم جیسے لوگوں کی سیاست میں ہم گراؤنڈ روز کر رہے ہیں، ورکر ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا لیڈر جو ہے جیل میں، تم کیا کر رہے ہو؟ اور آج بھی ہم سے مطالبہ ہے اور ہمارے اوپر پریشر ہے، لیکن ہم سب کو پاکستان کے خاطر پھر بھی ایک بیلنس رویہ رکھ رہے ہیں. لیکن کس حد تک جائیں گے؟ کل ہم نے کے پی کے میں جو ہمارا صوبائی صدر انہوں نے تو پریس کلب کے سامنے مظاہرے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی ایک ٹوکن احتجاج ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ملک ڈسٹیبلائز ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک انارکی کی طرف جائے، لیکن یہ کوئی نہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ رویہ اس طرح رکھا گیا اور ہمارے مطالبے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تو پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں دی سکتی. اور ایک بات اور حکومت کے پاس ہی 2-3 دن ہے جی جس میں ان کے ڈاکٹرز کو دکھایا جائے، ان کی فیملیز کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کی پارٹیز کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہ کی جائیں. یہ بھی حکومت کا کیا کہتے ہیں کہ ایک چیک ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. ابھی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہوا ہے، بندہ بھی بیمار ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے اور اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے اور یہ ایسے بیانات دیتے ہیں. تو یہ تو زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے نا. ہیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے چیزوں کو؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا، جس کے پاس اقتدار ہے. فوراً کہ جی ہم ڈاکٹر بھیج رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ان کی فیملی کو کال کرتے، پرائم منسٹر کال کرتا ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کے چیئرمین کو کال کرتا پرائم منسٹر کہ ان کی صحت کا ہمیں فکر ہے. کال کیا پرائم منسٹر نے کسی کو؟ کسی وزیر صحت نے کال کی ہے؟ دیکھیں نا، ایک انسان ہونے کے ناطے ذمہ داریاں ہیں نا ان کی. پھر ان کی کسٹڈی میں یہ ذمہ دار ہیں، اس کی تمام صحت کی ہر چیز کی ذمہ دار یہ لوگ ہیں، سیکورٹی کے بھی. پرائم منسٹر ان کے گھر والوں کو نہیں کرتا، کوئی دشمنی اپنے بنائی ہوئی ہے. ان کے بچوں کو کال کرتا، ان کے ساتھ رابطہ رکھتا، ان کی پارٹی چیئرمین سب کو کال کرتا، ان کی پارٹی کے لیڈرشپ کو کال کرتا، سر ہم یہ مسئلہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بات کی ہے کسی نے؟ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ درمیانہ راستہ نکالا جائے. یہ کس کو کرنا چاہیے تھا نا؟ یہ شعور عقل کس میں ہونی چاہیے؟ حکمرانوں میں ہونی چاہیے جن کے ہاتھ میں پاور ہے. یہ میں ایک سوال کا جواب بعد میں پہلے میں جواب دے دیتا ہوں. ہم نے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اور یہ جو بلیم کیا جاتا ہے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے لے کے آئیں، وہاں پر ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے. باجوہ صاحب جو سابقہ آرمی چیف ہیں ان کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو اور باقی مربوطہ لوگوں کو جو ریلیٹیو لوگ ہیں ریلیٹڈ ہیں ان کو بلایا جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پارلیمنٹ کے اندر. یہ بلیم گیم ختم ہونی چاہیے. لیکن ان کا اس طرح سے گر گیا اور حادثہ ہو گیا ہے. تحقیقات ہونی چاہیے وہ گرے کیسے ہیں، چیک ہونا چاہیے اس کے اوپر. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ کوئی چیک کیا جائے کہ اتنا برے طریقے سے کیسے گر گیا وہ، کہ آیا کہ وہ جو ہے وہ بے ہوش رہے قومے میں چلے گئے ہیں. تو باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو مطالبہ اس پر عمل ہو سکے. جہاں تک آپ کا سوال تھا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، آپ نے سنا ہوگا کہ پریس کانفرنس کی شروعات میں ہی ہم نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا. اس لیے مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان میں ایسے جج صاحبان سے بھی واقف ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی پریشر کو لینے سے انکار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی مثال ہے، جسٹس اطہر منیلا صاحب کی مثال ہے کہ اس ملک میں اگر عدلیہ اپنا کام کرے، زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے سے روکے، تو پھر یہ مسائل ہی نہ ہو جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں. تو ہمارا مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے ہے، یحییٰ آفریدی صاحب سے ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب سے ہے کہ آپ کا کام ہے مجرموں کا تعین کرنا کہ کن کی وجہ سے یہ
عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی؟ کس نے اپنے فرائض میں غفلت برتی؟ کس کا پریشر تھا؟ آپ صرف یہ کہہ کر میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر کر جان نہیں چھڑا سکتے. اگر فرینڈ آف دا کورٹ آپ کا مقرر کیا ہوا دوست آپ کو آ کر بتا رہا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے, تو پھر ذمہ داروں کا تعین کرنا بھی آپ کا کام ہے. آپ کا کام ہے عدل کرنا, آپ کا کام ہے انصاف کرنا. اور اگر اس معاملے میں آپ انصاف نہیں کریں گے تو ویسے ہی اس ملک میں عدلیہ کی کوئی وقت نہیں, آپ اپنے آپ کو مزید لوگوں کی نظروں میں گرائیں گے. تھینک یو جی, Thank بہت you. شکریہ.